السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الحجر کے آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن روشن قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ کافر لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ قیامت کا روز۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الاعمال فسوف یعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے انہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑ دیجئے انہیں۔ یاکلوا کھاتے رہیں، جو بھی کھانا کھاتے رہیں جانوروں کی طرح، ویتمتعوا اور فائدہ یہ اٹھا لیں، اور غافل بنائے رکھے ان کو ان کی امیدیں۔ وہ تو امیدیں ان کی تھیں ایسی غلط ملت آرزویں تھیں، دنیا کی زندگی کی امیدیں تھیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، جو بھی یہ کرتے ہیں کرنے دیجئے۔ یہ آپ کے کہنے پہ اسلام نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو جو کرتے ہیں کرنے دیجئے۔ کھائیں پئیں، عیش کریں، فائدے اٹھائیں اور غفلت میں پڑے رہیں۔ ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کی امیدیں آرزو میں، تو پھر عنقریب ہی انہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی عنقریب قیامت آئے گی، پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے، کن چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے رہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ۔ اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی قوم کو اس وقت تک کہ جب تک ان کا وقت مقرر تھا۔ جو وقت ان کا لکھا ہوا تھا نا اللہ نے ازل سے، وہ وقت آنے پہ انہیں ہلاک کیا، ویسے نہیں انہیں ہلاک کیا۔ ما تسبق من امۃ اجالہا، اور نہیں کوئی بھی قوم ایسے آگے نہیں نکلتی اپنے مقررہ وقت سے۔ جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے نا قیامت کا روز، تو کوئی بھی امت جو ہے اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی۔ وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے عین وقت پہ۔ جو بھی اللہ نے کرنا ہے وہ کرے گا، جو بھی اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے عین وقت پہ دے گا، پہلے نہیں ہلاک کرے گا۔ اللہ مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ سدھر جائیں۔ تو یہ قرآن، کئی جگہ اللہ نے قرآن کو نور بھی کہا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ اس سے روشنی حاصل نہیں کر سکے، نور نہیں حاصل کر سکے، تو جب وقت آ جائے گا تو وہ حسرت اور ندامت سے کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، تو نور کی روشنی میں اپنی زندگی کا آغاز کرتے اور زندگی کا سفر جاری رکھتے۔ یہ کلمات آخرت کے روز ان کی زبانوں سے جاری ہوں گے، جب ان پر سارا یہ انجام ظاہر ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو، یعنی اب مہلت کا وقت تو ختم ہو جائے گا نا اس وقت، اور جب وہ طرح طرح کے عذابوں کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین،
کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. تو جب وقت مقررہ آ جاتا تو پھر کوئی بھی قوم جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وقت مقررہ سے آگے نہیں نکل سکتی، نہ پیچھے رہ سکتی ہے. عین وقت پہ اس کا انجام ہو جاتا ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. تو یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص جس پر کہ نازل ہوا قرآن، یہ تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے. نعوذ باللہ. لَمَّا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر یہ سچا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں فرشتے لے کے آتا؟ فرشتے لائے، نشانیاں لائے، ہم مان جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ فرشتے تو ایسے اللہ تو نہیں دکھاتا معجزے. قرآن بذات خود معجزہ ہے. تم لوگ اسے ہی نہیں مان رہے تو فرشتے لانے کو تم مان لو گے؟ فرشتے تو فرشتوں کے پاس ہی آئیں گے تو انہیں سمجھائیں گے. انسانوں کے پاس آ کے وہ کیا سمجھائیں گے انسانوں کو؟ اللہ نے فرشتے تو نہیں بھیجے نا اسلام دنیا میں لانے کے لیے. پیغمبر بنا کے فرشتوں کو نہیں بھیجا، انسانوں ہی کو بھیجا. انہی میں سے، انہی جیسے، وہی زبان بولنے والے، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں. لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فرشتے لے کے آئیں. تو اللہ فرما رہا ہے نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ. کہ ہم نازل نہیں کرتے فرشتے. ہم اس وقت نازل کرتے فرشتے جب وقت پورا ہو جاتا ہے. حق کے ساتھ ہم نازل کرتے ہیں فرشتوں کو، اور اس کے بعد مہلت نہیں ملتی. وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ. اور اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے خود ہی نازل کیا ہے قرآن کو. ذکر یا ذکر قرآن کو کہا گیا ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. ایمان لانے کے لیے جو مہلت دیتا ہے نا اللہ، تو وہ مہلت اسی وقت ملتی ہے جب حقیقت بے نقاب نہیں ہوتی. اس کے بعد ایمان وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ ان کو مہلت نہیں دی جاتی. تو اللہ نے خود ہی قرآن کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی اتارا ہے اسے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجے، بے شک ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بھی گروہوں میں، پہلے والے گروہوں میں بھی رسول بھیجے. جو پہلی امتیں تھیں ان میں بھی رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور جب بھی کوئی آتا رسول ان لوگوں کے پاس آتا تھا، ان قوموں کے پاس، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. جیسے یہ کر رہے ہیں قریش والے، مکہ والے. تو وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم گناہ گاروں کے دلوں میں وہ چیز جو ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ اور زیادہ کر دیتے ہیں. ہم داخل کر دیتے ہیں ان کے دلوں میں یہی ہنسی مذاق تمسخر اڑانا، یہ ہم سب اور بڑھا دیتے ہیں ان کے دلوں میں، ان گناہ گاروں کے دلوں میں اور بڑھا دیتے ہیں، تاکہ یہ کرتے جائیں جو بھی کرنا ہے. ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے.
لا یؤمنون بہی، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پہلوں کی بھی یہی روش تھی، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی یہی روش تھی، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ بھی اپنے آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے۔ تو اے نبی آپ وہی ان کو نا اللہ حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، یہ تو ایسے ہوتا ہی آیا ہے، اگر آپ کے ساتھ ہو رہا تھا کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، تو آخرکار انہیں پتہ چل جائے گا، وہ دن دور نہیں ہے جب ان کو ان کے انجام سے سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں ان کے لیے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو دن بھر اس پر چڑھتے رہیں، اس دروازے کے اوپر چڑھتے رہیں۔ لا کالو، تو وہ اس کے انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، وہ دروازہ جو اللہ کھولے گا، اللہ کہتا ہے میں کھول دوں، تو اس پر چڑھتے ہی رہیں سارا دن، پھر بھی وہ کہیں گے کہ ہماری تو آنکھیں باندھ دی گئیں، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا کچھ بھی، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا۔ مطلب ایسے حد سے بڑے ہوئے وہ لوگ تھے کہ ہر چیز کو جھٹلا رہے تھے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان پر کیا بنا دیے؟ بروج بنا دیے۔ بروج ہوتے ہیں جیسے مضبوط قلعے ہوتے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا، اور اسے سجا دیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ ایسے مطلب کائنات جو آسمان دنیا ہے، آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سجا دیا دیکھنے والوں کے لیے کہ ان کو خوشنما رکھے، نظر آئے، اور آسمان پر بروج بھی بنا دیے تاکہ وہ ارد گرد کا کوئی بھی اس پر نہ چڑھ سکے، کوئی بھی مخلوق وہاں نہ چڑھ سکے، وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، اس قدر اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کو محفوظ بنا دیا، آسمان کو محفوظ بنا دیا تمام شیطان مردود سے، ہر شیطان مردود سے ہم نے اس کو محفوظ بنا دیا، برج بنا کے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی چوری چھپے، کوئی راز کی بات لے کے جانا چاہے آسمان دنیا سے، تو یہ جن وغیرہ جاتے تھے نا اوپر سننے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے لگتا ہے ایک چمکتا ہوا شعلہ، جلتا ہوا شعلہ، اس کو مارنے کے لیے بھاگتا ہے، تو پھر وہ اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی سنگن لے ہی نہیں سکتا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، ایسے جیسے فرش نہیں ہوتا ویسے ہم نے پھیلا دیا، اور اس میں ڈال دیے پہاڑ تاکہ وہ زمین ہلنے نہ لگ جائے نا لوگوں کو لے کے، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں پہاڑ، جیسے کیلے نہیں ٹھوک دیتے کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ نے پہاڑ اس میں رکھ دیے تاکہ یہ ہلنے نہ لگ جائے۔ وَأَنبَتْنَا، اور اگائی ہم نے، فیہا، اس میں، من کل شیء موزون، اور ہم نے ہر چیز اندازہ کے مطابق، درست اندازے کے مطابق اس میں ہر چیز اگائی، یہ جو ہم نباتات، فصلیں، پھل فروٹ جو بھی ہے سب کچھ اللہ نے
اس میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اور ہماری ضرورتوں کے لیے اللہ نے اس کو موزوں طریقے سے اس میں سب چیزیں اگائیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے روزی کے بڑے بڑے اسباب پیدا کر دیے، اور ان کے لیے بھی وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے نہیں جن کو تم رزق دیتے، تم جس کو رزق نہیں دیتے ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ یہ تو تم اپنے بنائے پھرتے ہو نا، اللہ ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، تو ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، ہم جس کو بھی جتنا بھی کھلا رزق دیں، ہماری مرضی ہم جتنا بھی دیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اندازے کے مطابق اس کو اتارتے ہیں۔ جو بھی ہم نے دینا ہوتا ہے نا انسان کو، وہ اندازے کے مطابق ہم اتارتے ہیں، ہمارا اندازہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجی رِیاحَ، ہوائیں بھیجی، لواقحہ، جو کہ پانی سے بھری ہوئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے ان کو آسمان سے نازل کر دیا۔ مَاءً، آسمان سے نازل کیا ہم نے پانی۔ وَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم وہی پانی ہم نے تم کو پلایا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پانی پلایا، ہم نے آسمان سے پانی پلایا، ہوائیں جو تھی وہ پانی سے بوجھل ہوائیں ہم نے بھیجی خوشخبری کے ساتھ، اور پھر ہم نے اس سے پانی برسایا تمہارے لیے، پھر ہم نے وہ تمہیں پلایا۔ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ خزانہ ہمارے ہی پاس تھا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم ہی ہیں جو زندگی بخشتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ وارث ہوتا ہے ان چیزوں کا، جو بھی زمین ہے، جائیداد ہے، محل ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اللہ وارث بن جاتا ہے۔ وارث تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے انہیں دی ہوئی تھی، وہ ان سے فائدہ اٹھا لیں، اچھے طریقے سے اٹھا لیں یا غلط طریقے سے اٹھا لیں، پھر اس کے بعد اللہ ہی وارث ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ وَمِنْكُمْ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تحقیق ہمیں تو معلوم ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ کون پہلے گزرے تھے تم میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون پیچھے آنے والے ہیں۔ ظاہر اللہ کی تو پوری اندازے مقرر کیے ہیں نا ازل سے، تو اللہ کے لیے تو یہ مشکل کام نہیں ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کون آیا تھا اور چلا گیا، کون اب اور آئے گا اور پھر چلا جائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے روز۔ اللہ ظاہر ہے سب کو جمع کرے گا، سب کے گروہ گروہ بنا کے اللہ جمع کرے گا، اور پھر ان کے کیے کا بتائے گا، ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دے گا، پھر ان کو سب پتہ چل جائے گا۔ وہ تو خیر انہیں اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ جب قیامت برپا ہوگی، تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا دنیا میں۔ اور بے شک اللہ بڑا حکیم العلیم، حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور بے شک وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بے شک ہم نے
انسان کو پیدا کیا کس سے؟ سیاہ کیچڑ سے، سیاہ کیچڑ سے کھرکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وہ جانا خلق نہ ہو، اور جو جن تھے ان کو پیدا کیا من قبل، انسانوں سے پہلے، یعنی کہ من نار سموم، آگ کی لپٹ سے. وہ انسانوں سے پہلے پیدا ہو چکے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، کہ بے شک میں تو بنانے والا ہوں ایک انسان کو بجنے والی مٹی سے، کیچڑ سے، گندی بدبودار کیچڑ سے ایک انسان بنانے والا ہوں. فائزہ سویتہ، پھر جب میں اس کو مکمل کر لوں، اس کے پلک درست کر لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور پھر میں اس میں اپنی روح ڈال دوں گا، اس میں اپنی روح پھونک دوں گا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پھر تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اور سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس کو، یعنی انسان کو، سب کے سب نے اکٹھے ہی سجدہ کیا. الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، سوائے ابلیس کے. ابلیس تو جنوں میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ابلیس تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ اس نے کہا قال لم اکن لاسجد، میرے یہ شان نہیں ہے، میرے لیے یہ شان شایاں کہ میں سجدہ کروں لبشر، ایک آدمی کو، خالقتہ من صلصال من حماء مسنون، جس کو تو نے سڑی ہوئی گندی کیچڑ سے پیدا کیا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ میرے لیے یہ شان شایاں نہیں ہے. قال فاخرج منها فانک رجیم، تو اللہ نے کہا تو نکل جاؤ یہاں سے، بے شک تو مردود ہے. وَإِنَّ إِلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تم پر قیامت کے روز تک لعنت ہوگی. اس نے آگے سے کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیجیے اس دن تک جب کہ سب لوگ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز تک. قال فإنک من المنظرین، تو اللہ نے کہا ہاں تجھے مہلت دے دی جاتی ہے، تم مہلت پانے والوں میں سے ہو گیا، تجھے مہلت دے رہا ہوں میں. الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا کہ وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کے روز تک میں تمہیں مہلت دینے کو تیار ہوں. تو آج ہم 38 تک، آج 38 تک کیا ہم نے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین.